السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے آج سے صدیوں پرانے ایک شہر کی، جہاں زندگی بظاہر پرسکون تھی، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک ایسا بھیانک سچ چھپا تھا جس نے پورے شہر کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑا رکھا تھا۔ دن کے اجالے میں اس شہر کی گلیوں میں ایک شخص گھومتا تھا، رمضان سبزی والا۔ وہ سر پر ٹوکری اٹھائے اونچی آواز میں آوازیں لگاتا، تازی سبزیاں لے لو، تازی سبزیاں۔ شہر کی عورتیں، بوڑھے اور بچے سب اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ ہر گھر کے صحن تک جاتا، عورتوں سے ہنس کر بات کرتا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے ایک مکار بھیڑیا چھپا ہے۔ سبزی بیچنے کے بہانے اس کی عیار آنکھیں گھروں کا جائزہ لیتی۔ وہ دیکھتا تھا کہ کس گھر میں مرد نہیں ہے، کون سی عورت اکیلی ہے اور کس گھر کی دیوار نیچی ہے۔ جیسے ہی سورج ڈھلتا اور شہر پر اندھیرے کی چادر تن جاتی، رمضان سبزی والا اپنے کیچڑ سے لت پت کپڑے بدلتا، چہرے پر کالا نقاب ڈالتا اور ایک خطرناک شکاری بن کر گلیوں میں نکل پڑتا۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ان گھروں کی دیواریں پاندتا جن کی اس نے دن میں نشاندہی کی ہوتی تھی۔ وہ اکیلی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا اور رات کے سناٹے میں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا۔ سنگین جرائم اور پاکیزہ رشتوں کی پامالی کرتا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ بدنامی کے ڈر سے کئی عورتیں خاموش رہ جاتی، جس سے اس بھیڑیے کے حوصلے اور بڑھ جاتے تھے۔ ایک رات شہر میں تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ رمضان نے ایک بڑی حویلی کو نشانہ بنایا، جہاں ایک خوبصورت مٹیار اکیلی رہتی تھی۔ وہ دیوار پاند کر اندر صحن میں اترا، اس کے قدموں کی آہٹ تک نہ ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھا جہاں مدھم سی شمع جل رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور آگے بڑھا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ سامنے وہ لڑکی بیڈ پر بیٹھی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ رمضان نے دھیمی اور گھراہٹ آر آواز میں کہا، آج تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا، اس لڑکی نے تالی بجائی۔ ایک سیکنڈ کے اندر کمرے کے خفیہ دروازے اور کھڑکیوں سے 10 سے 12 مسلح سپاہی برآمد ہوئے، جن کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشالیں اور چمکتی ہوئی تلواریں تھیں۔ حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ شہر کے کوتوال کی سب سے ذہین بیٹی تھی، جس نے اس مجرم کو پکڑنے کے لیے خود کو چارے کے طور پر پیش کیا۔ کوتوال نے آگے بڑھ کر کڑک دار آواز میں کہا، بہت کھیل چکے، رات کا کھیل عیار شخص، آج تمہارا گناہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ رمضان نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے اسے دبوچ لیا اور زمین پر پٹک دیا۔ کوتوال نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے اس کے چہرے سے کالا نقاب ہٹایا۔ جیسے ہی نقاب ہٹا، وہاں موجود ہر شخص کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لڑکی نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ رمضان، تم؟ وہ سبزی والا جس پر پورا شہر بھروسہ کرتا تھا۔ رمضان زمین پر گرا ہانپ رہا تھا اور اس کی عیاری اب ذلت اور خوف میں بدل چکی تھی۔ اگلی ہی صبح اس مکار سبزی والے کو زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ کے بڑے دربار میں پیش کیا گیا۔ پورے شہر کا ہجوم وہاں اکٹھا تھا۔ وہ عورتیں بھی وہاں موجود تھیں جن کی عزتوں پر اس نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ جب رمضان کے جرائم کی فرصت پڑی گئی تو پورے دربار میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے تخت سے اٹھ کر تاریخی فیصلہ سنایا۔ اس شخص نے نہ صرف چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، بلکہ غریب اور معصوم بن کر لوگوں کے بھروسے سے قتل کیا۔ اسے شہر کے مرکزی چوک میں الٹا لٹکایا جائے اور کوڑے مارے جائے، تاکہ قیامت تک کوئی دوسرا شخص ایسا گھناؤنا گناہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ رمضان کو چوک میں لایا گیا، جہاں لوگوں نے اس پر پتھر اور لعنتیں برسائے۔ دن کو سبزی بیچنے والا اور رات کو عورتوں کی عزت کا شکاری بننے والا وہ شخص تڑپ تڑپ کر اپنے انجام کو پہنچا۔ سچ ہے، ظلم کی رسی جتنی بھی دراز ہو،
ایک دن انسان اپنے ہی گناہوں کے جال میں پھنس جاتا ہے